اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 20 تک پہنچے تھے، جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کس طرح انسان کو اپنے قابو میں کرتا ہے، اپنا کنٹرول اس کے اوپر کرتا ہے۔ تو جو اس کا سب سے پہلا اور جو اس کا ہتھیار ہے، جو اس کا جو ٹول ہے، وہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ تھاٹس کو انسان کے مائنڈ میں ڈالنا، تو یہ کام کرتا ہے۔ تو اس انسان کو شیطان سے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جب بھی کوئی وہ وسوسہ آپ کے مائنڈ میں ڈالے اسی ٹائم آپ اللہ کی پناہ مانگیں۔ لیکن اگر اس وسوسے کو آپ نے آگے بڑھایا تو پھر وہ آپ کو پھر اور وسوسے اس کے ساتھ آئیں گے، پھر اور وہ خیال ڈالے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ وہ جو وہ چاہتا ہے شیطان، وہ کام آپ کر گزرتے ہیں۔ یہ شیطان کا جو طریقہ کار ہے، اور اس کا انسان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وسوسہ ڈالے۔ وہ اسی طریقے سے وہ انسان پر اٹیک کرتا ہے، اور فزیکلی یا آپ کے سامنے آ کے آپ کو کوئی اچھے کام سے روک نہیں سکتا۔ بس تھاٹس ہیں جو وہ انسان کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، اس کو چوز کرنا انسان کا کام ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی مرضی سے اس کو چوز کرتا ہے تو وہ گنہگار ٹھہرتا ہے اور اللہ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو سزا کسی وجہ سے نہیں دی جاتی سوائے اس کے کہ جو وہ انسان چوز کرتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اس گناہ کے اندر اس کی سزا چھپی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس گناہ کا جو رزلٹ ہے وہ سزا کی شکل میں رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت والی ہے، اور ہمیشہ بندے کے اوپر رحمت ہی کرتے ہیں، اور اس کے بہت سے جو گناہ ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو مہلت دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں گناہ، تو پھر وہ اس کو پھر اس کی سزا کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ آیت نمبر 21 میں اب وہ جب وہ ان کو وسوسے ڈال رہے تھے حضرت آدم اور حوا کو، تو وہ اس کے اوپر قائل نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس نے شیطان نے۔ تو اب آیت نمبر 21 میں بتا رہا ہے کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے قسمیں کھائیں۔ قسمیں مطلب کہ اس کو بڑی بڑی قسمیں کھا کے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، اور وہ حضرت آدم اور حوا وہ ان کی قسموں کا انہوں نے یقین کر لیا۔ ظاہر اگر انہوں نے قسموں کا یقین نہ کرتے تو پھر پھل نہ کھاتے، لیکن انہوں نے شیطان کی جو قسمیں تھیں، جو اس کی موٹیویشن تھی، اس کے اوپر انہوں نے بلیو کیا، اور وہ جو وہ چاہتا تھا اس نے وہ کر گزرا۔ اور وہ ایک غلطی چاہتا تھا کہ وہ آدم سے وہ غلطی ہو، اور یہ جو چیزیں اس کا جو رزلٹ تھا وہ ظاہر ہو۔ تو اس نے قسمیں کھا کے قائل کیا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیا کیا اس نے؟ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ تو دھوکے سے نیچے اتار دیا، وہی جو اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور ان کو یقین دلایا، اور وہ یہاں سے نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا مقام تھا، جس مقام پہ وہ فائز تھے حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی سے پہلے، وہ اس سے ان کو نیچے اتار دیا،
تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ جو اس کا مقام ہوتا ہے ایمان کا، وہ اس سے نیچے اتر آتا ہے. وہ کتنا نیچے آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ذات بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے اس نے گناہ کیے یا کون سا اس نے سیریز جو ایک گناہ کیا اور اس کے کتنے اثرات ہیں، اتنا ہی وہ اپنے وہ درجے سے نیچے آ جاتا ہے. لیکن یہ اس کو آگے پڑھے آگے میں جو اگلی آیات میں پڑھیں گے تو انسان اگر اپنی وہ غلطی کو مان لے اور وہ غلطی نہ دہرائے تو وہ اپنے مقام کو دوبارہ پھر حاصل کر لیتا ہے. لیکن وہ اگر ہٹ درمی کرے جس طرح شیطان نے کی تو پھر وہ اپنے مقام کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ غلطی کرنے کے بعد انسان جو ہے اپنے اصل مقام سے نیچے اتراتا ہے. یہاں سے یہی کیا کہ ان کو اصل مقام سے نیچے اتار دیا جو آدم کا مقام تھا. پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، درخت سے چکھنے سے مراد کہ جو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام وہ کر گزرے، اس کے بعد کیا ہوا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی. تو یہاں پہ سوآتہما سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ جو ترجمہ لوگوں نے کیا ہے وہ جو شرم گاہیں ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے جو غم تھے، جو ان کے جو گناہ کے نتیجے میں جو غم تھے، جو پریشانیاں تھیں وہ ظاہر ہو گئی، جو اس کے اثرات تھے وہ ظاہر ہو گئے. تو اسی طرح ہوتا ہے جب بھی آپ کو گناہ کریں گے تو اس کے اثرات جو ہیں فوراً شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ گناہ کیا جاتا ہے اس کی جو سزا ہے اس کی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی پہلی سزا کیا ہے کہ آپ کا دل کا جو آپ کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ کو جو شرمندگی ہوتی ہے، یہ اس کی پہلی پنشمنٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے پھر وہ اگر وہ گناہ کو کنٹینیو رکھتا ہے تو پھر وہ جو گناہ ہے پھر اور جو مزید پریشانیاں لے کے آتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں ان کی جو پریشانیاں، اس کے جو غم تھے وہ ظاہر ہو گئے جو چھپے ہوئے تھے. تو پھر جب اور وہ دونوں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کے وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے. تو جنت کے پتوں سے مراد یہ کہ جو یہ بھی اس کو ہم دو طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان ایک غلطی کر کے پھر اس کو کوشش کرے کہ کوئی نیک کام کرے، اس کو کور کرے اچھے کاموں سے. پھر وہ جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہنے کے ریموو کر دیتے ہیں. جو قرآن جی میں دوسرے مقام میں فرمایا کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اسی لیے جب غلطی ہو تو اس کے فوراً بعد آپ کو نیک کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جو غلطی ہے وہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں. اور دوسری بات سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی گناہ کو کور کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا کوئی اس کو سہارا لیتے ہیں، اس کو خوبصورتی سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی لوگ موجود ہیں کہ وہ گناہ کو ایک خوبصورتی سے پیش اس کو اپنے کسی چیز سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن جو اس کی جو بہترین جو گناہ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے انسان کو، ایک تو توبہ ہے، دوسرا گناہ کے فوراً بعد آپ کو نیک کام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں. ایسے لوگ، یہ دو کیٹیگری کے لوگ انسان موجود ہیں. تو حضرت آدم نے کیا کیا، انہوں نے جنت کے پتوں سے اس کو کور کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ایک اچھا عمل کیا کہ انہوں نے جو اگلی آیت میں آئے گا کہ انہوں نے جو اللہ سے توبہ کی اس کی. اور دونوں ایک دوسرے کے رب پھر ان کے رب نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اس کے بعد کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں آدم کو کہ یہ وہی غلطی ہے جو تم نے کی تھی، تو میں نے تم نے اسی غلطی سے تو روکا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ غم اور تمہاری جو مشکلات ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں. تو یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے جو میں نے تمہیں منع کیا تھا. تو یہ ہمارے لیے میسیج ہے کہ اگر ہم اس گناہ کوئی بھی گناہ یا کوئی غلطی ہے اس کو کرنے سے پہلے اگر سوچ لیں تو ہم بھی وہ اس پریشانی اور غم سے جو ہمیں پہنچتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے اوپنلی جو ہمارا انیمی ہے، اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ بالکل ایک کھلا مطلب کہ ایک واضح وہ اٹیک کرتا ہے. وہ کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرتا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کو بھٹکانے کے لیے. جو کہ اس نے اللہ سے چیلنج دیا اس کو، اللہ تعالیٰ کو، کہ میں ضرور آپ کے سیدھے راستے پر ان کو روکوں گا.
تو یہ اس کا چیلنج تھا، تو اس کے لیے کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرے گا قیامت تک کے لیے۔ تو ہمیں اس کے جو ان دھوکوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو کور کرنا ہے اپنے نیک کام سے، نیکی سے، اور توبہ سے اس کو اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اپنے نیک کام سے اس کو کور کرنا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ طریقہ ہے، ہمیں زندگی آگے اس طرح زندگی چلے گی اور شیطان سے ہم اس طرح بچ سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو ہم سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کے بعد نیک کام جو کہ وہ توبہ کی انہوں نے، اگلی آیت میں آئے گا، اور جو اس کے بعد نیک کاموں سے، نیک چیز سے، پاک چیز سے اس کو کور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور نیک کام کریں۔ دعا ہے کہ جو بھی دنیا میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔